آخر میں ایک بات میں آپ کو کہتا چلوں کہ ایصال ثواب پہنچانے کا کام عمل جو ہے یہ صرف شعبان کے مہینے میں شب برات سے پہلے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ایسا عمل ہے، یعنی ایصال ثواب کا عمل ایسا عمل ہے کہ آدمی روزانہ کر سکتا ہے، ڈیلی کر سکتا ہے، ہر وقت کر سکتا ہے، دن میں بھی کر سکتا ہے، رات میں بھی کر سکتا ہے، گھر میں بھی کر سکتا ہے، مسجد میں بھی کر سکتا ہے. جہاں ہے وہیں سے ایصال ثواب آدمی کر سکتا ہے، اور کرنا چاہیے ہمیشہ، کرنا چاہیے ہمیشہ. کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے آج ہم زندہ ہیں تو روزانہ ہمیں کھانا چاہیے، روزانہ ہمیں پانی چاہیے، اسی طریقے سے دیگر دوسری ضروریات جو ہے پورا کرنے کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے، جس سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور ہمارا کام چلتا ہے، ہمارا گزر بسر ہوتا ہے. ایک آدمی یعنی زندہ آدمی کے لیے یہ سب چیز ضروری ہے. لیکن مرنے والا شخص تو مر چکا ہے، اب نہ اس کو کھانا چاہیے، اب نہ اس کو چائے چاہیے، اب نہ اس کو ٹھنڈا چاہیے، اب نہ اس کو گرم چاہیے، اب نہ اس کو پانی چاہیے، اب نہ اس کو گٹکا پان بیڑی جو بھی اس کا عمل ہے نہ وہ چاہیے، اور نہ اس کو کپڑا چاہیے. اب تو کوئی دنیا کی کوئی چیز اس کو کسی چیز کی طلب نہیں ہے، کسی چیز کی چاہت نہیں ہے، کسی بھی چیز کی، دنیا کی کوئی بھی چیز کی اب اس کو ضرورت نہیں ہے. تو لہذا اب انہیں کیا چاہیے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانا نہیں چاہیے، پانی نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے، تو مردہ کو کیا چاہیے؟ ثواب چاہیے، نیکی آپ ان کو پہنچائیے. اب ہم نیکی کیسے پہنچائیں گے؟ کہاں سے پہنچائیں گے؟ آپ روزانہ جو کچھ کر رہے ہیں کر لیتے ہیں، روزانہ جو کچھ کر رہے ہیں کر لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں تو فرض نماز بھی ہے، واجب نماز بھی ہے جیسے وتر کی نماز، سنت مؤکدہ بھی ہے، سنت غیر مؤکدہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے نفل بھی ہے، تہجد کی نماز بھی ہے، چاش کی نماز بھی ہے، اشراق کی نماز بھی ہے، اوابین کی نماز بھی ہے، بہت ساری نماز ہے، تحیت المسجد ہے، تحیت الوضو ہے. یہ تو نماز والی بات ہو گئی. اسی طریقے سے دن بھر میں چلتے پھرتے کئی جگہ آپ سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، دعا درود پڑھتے ہیں، مسجد میں آنے کی دعا پڑھتے ہیں، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں تو وہ دعا پڑھتے ہیں. اس طرح جو ہے آپ دن بھر میں کئی ایک دعا درود بھی پڑھ لیتے ہوئیے گا، اللہ توفیق عطا فرمائے. تو یہ سب جو ہے نفل عبادت ہے، سنت ہے، لہذا سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے، نفل کا بھی ثواب ملتا ہے، فرض کا بھی ثواب ملتا ہے، واجب کا بھی ثواب ملتا ہے. تو آپ ہفتے میں اتوار کے دن یا جمعے کے دن مسجدوں میں، مدرسوں میں، یا جہاں کہیں بھی، کوئی مثال کے طور پر آپ کے دروازے پر ہر دن تو فقیر فقرا آتا ہی رہتا ہے، کسی کو 10-20 دے دیا آپ نے، 2 روپیہ 5 روپیہ دے دیا، کسی کو آپ نے آٹا دے دیا، کسی کو آپ نے چاول دے دیا، پتہ نہیں کیا کیا لوگ دیتے ہیں. یہ سب روزانہ کا جو آپ کا عمل ہو رہا ہے یا کبھی کبھار کا عمل ہو رہا ہے، یہ آپ نیت ارادہ کر لیجئے. اب میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ایصال ثواب کرنا ہے، کس طریقے سے ثواب پہنچانا ہے. ایک اپنا وقت بنا لیجئے. سب سے بہتر وقت ہے سونے سے پہلے، سب سے بہتر وقت ہے سونے سے پہلے. اس میں آپ کا گھنٹہ نہیں جائے گا، یعنی کوئی 1 گھنٹہ نہیں لگے گا، آپ کا آدھا گھنٹہ 10 منٹ نہیں لگے گا، 1 منٹ بمشکل، یا 1 منٹ سے بھی کم، 1 منٹ ہی ہم مانتے ہیں. سونے سے پہلے 1 منٹ آپ نکال لیجئے گا، نکالیے گا. موبائل سے فرصت ملے گی تب، موبائل سے فرصت ملے گی تب 1 منٹ نکلے گا، نہیں تو وہ بھی 1 منٹ اس میں چلا جائے گا. بہرحال آپ 1 منٹ نکال لیجئے سونے سے پہلے، یا موبائل چھونے سے پہلے، موبائل بند کرنے سے پہلے.
ٹھیک ہے، 1 منٹ نکال کر کے کیا کرنا ہے؟ اس میں پہاڑ توڑنا ہے کہ 1 منٹ میں کیا کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں 1 منٹ میں۔ کرنا کیا ہے؟ ارادہ، نیت ہی سب سے اہم چیز ہے، لیکن آپ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اے اللہ، کیا بولنا ہے؟ اے اللہ۔ صبح سے، یعنی جس وقت میری آنکھ کھلی تھی، جس وقت میں جگا تھا، جس میں اٹھا تھا، جس وقت میں بستر چھوڑا تھا، اس وقت سے لے کر کے اب تک میں دوبارہ بستر پر سونے کے لیے آیا ہوں۔ اتنی دیر کے بعد، یعنی تقریباً سونے کے لیے آدمی جب جا رہا ہے تو اس درمیان میں جو وقت اس کا جو ہے 16 گھنٹہ ہو، 18 گھنٹہ ہو یا 20 گھنٹہ ہو، جو بھی ہو، بہرحال یہ آپ کا پورا دن جو گزرا ہے، اور شام کے بعد سے سونے تک 10 بجے 11 بجے جس وقت آپ سوتے ہیں اس وقت تک کے، اب کہیے گا کہ اتنا لمبا بولنے ہیں 1 منٹ میں کیسے ہوگا؟ میں تو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ بولنا یہ ہے کہ اللہ، صبح سے لے کر جس وقت میری آنکھ کھلی تھی اس وقت سے لے کر کے اب تک آپ نے مجھے جو نیک کام کی آپ نے توفیق عطا فرمائی ہے، آپ کی توفیق سے ہم نے جو نیک عمل کیا ہے اسی میں ساری چیزیں آ گئی، فرض نماز سے لے کر کے مستحب نفل سب کچھ اس میں، صدقہ، خیرات، دعا، سلام، جی، تسبیح، درود پاک، استغفار، سب عمل آپ کا اس میں آ گیا۔ یہاں تک کہ راستے میں کہیں پر پتھر پڑا ہوا ہے، اینٹ جو ہے گری ہوئی ہے، جس ہو سکتا ہے کسی کو ٹھوکر لگ جائے، کانٹا ہے، ہڈی ہے، اس طرح کی کوئی نقصان پہنچانے والی کوئی چیز ہے، آپ اس کو سائڈ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے گھر میں جو عورتیں کام کرتی ہیں اس کام پر بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سب کو جو ہے وہ سوچ کر ارادہ کرا کر کے، اے اللہ، صبح سے لے کر کے شام تک اب تک مجھے جو نیک کام کی توفیق آپ نے دی ہے، عطا فرمائی ہے، اے اللہ ہمارے تمام نیکیوں کو اللہ قبول فرما لے، تمام عبادتوں کو قبول فرما لے، تمام اچھے کام کو قبول فرما کر کے اس کا ثواب، کمی بیشی کو معاف فرما دیجئے، یہ بھی بول دیجئے، کمی کوتاہی کو معاف کرنا دیجئے، یہ بھی بول دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جس وقت میری آنکھ کھلی تھی اس وقت سے لے کر کے اب تک مجھے جو نیک کام کی توفیق ملی ہے، اللہ سب کو قبول فرما کر کے اس کا ثواب آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے، اور سارے نبیوں کی امت مسلمہ، یعنی ایمان والی، غیر ایمان والے کو تو ایسے بھی ثواب نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ ملا لیتے ہیں، تمام امت مسلمہ، سارے نبیوں کی امت جو ایمان والی تھی ان کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ، تمام تبع تابعین، اب تک آج تک دنیا سے جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ سبوں کو اور قیامت تک آنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت مسلمہ کو اللہ ہماری طرف سے آج کا پورا ثواب پہنچا دے۔ خاص طور سے ابا کو کہہ لیجئے، خاص طور سے امی کو کہہ لیجئے، خاص طور سے اس کو کہہ لیجئے، خاص طور سے اس کو کہہ لیجئے، جس کو کہنا ہے سب کو کہہ دیجئے، ایک سانس میں آپ بول لیجئے گا، اے اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے تھے، ہیں اور ہوں گے، اب ایک سانس میں بتا رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے تھے اور ابھی ہیں اور قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے، اے اللہ سب کو میری طرف سے ثواب پہنچا دے۔ ہو گیا چھٹی، یہ تو آدھا منٹ سے بھی کم میں آپ بول لیجئے گا، تو اتنا آپ روزانہ کہہ لیجئے گا، تو پھر آپ کو شب برات میں الگ سے کچھ کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ آپ روزانہ ہزاروں نیکیوں کا ثواب آپ اپنے مرحومین کو، اپنے مردے کو، بلکہ سارے مسلمانوں کو، زندہ مردہ سب کو ثواب پہنچا رہے ہیں، اور کتنا اونچا عمل ہے۔ بہرحال بات کرتے بات تو کچھ